ڈاکٹر صاحب آپ ایجوکیشن کی طرف آتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں اس وقت 18 سال کے جو بچے ہیں وہ ایک سال میں 62 لاکھ لوگ ہوتے ہیں، اتنے لوگ، اور ایک سال میں تقریباً 6 لاکھ لوگ گریجویشن کرتے ہیں. ابھی پچھلے دنوں ہی شاید یہ والے ایچ ای سی چیئرمین نے، اس سے پچھلے ایچ ای سی چیئرمین نے کہا کہ 6 لاکھ لوگ گریجویٹ ہوتے ہیں اور 1.2% جو لوگ ہیں وہ امپلائمنٹ لے پاتے ہیں یا امپلائبل ہیں. بیسیکلی اس طرح کے ہمارے پاس گریجویشن کے لوگ آ رہے ہیں. آپ بینگ ایز اے چیئرمین آف منہاج یونیورسٹی کیا سمجھتے ہیں کہ ایجوکیشن سسٹم میں کیا چینج ہونا چاہیے، اور منہاج یونیورسٹی کیوں ڈفرینٹ ہے باقی یونیورسٹیوں سے؟ یونیورسٹیاں تو بہت ساری ہیں، لیکن کیا یہ بھی ان امپلائبل لوگ ہی پروڈیوس کرے گی اور باقیوں سے کیا ڈفرینٹ ہے؟ یہ بھی بہت اہم سوال ہے، اور اس کی میں سمجھتا ہوں 2 وجوہات ہیں. ایک تو کیپیسٹی بلڈنگ کی ضرورت ہے فار امپلائمنٹ. پاکستان کے اندر انڈسٹری ہو، انسٹیٹیوشنز ہوں، ایکیڈیمیا ہے، اسکولز ہے، ان میں اتنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ جتنی آؤٹ پٹ ہے انسٹیٹیوشنز سے ہیومن ریسورس کی، ان کو اکوموڈیٹ کرنے کے لیے اتنی کیپیسٹی آپریٹس میں نہیں ہے، سسٹم میں نہیں ہے. تو اس کی انہینسمنٹ کی ضرورت ہے. ایٹ دا سیم ٹائم جو انٹرپرینیورشپ ہے اور جو اسمال بزنسز ہیں، اور اس کو فروغ دینے کی ضرورت ہے کہ آپ خود اپنے پیروں پر کھڑے ہو جائیں ینگسٹرز، اور ان کو ڈپینڈنسی نہ ہو. تیسرا سوال، انسٹیٹیوشنز یہاں پر کیا کر سکتے ہیں. میرے خیال میں پاکستان میں صرف یہ مسئلہ نہیں ہے جو ایکیڈیمیا اور انڈسٹری کا ایک پیج پر نہ ہونا، یہ بین الاقوامی مسئلہ ہے. آج آپ امریکہ میں ہوں، آسٹریلیا میں ہوں، یورپ میں ہوں، ان یونیورسٹیز کے اندر بھی یہ ڈسکشن عام ہے، اور وہاں کی انڈسٹری میں بھی عام ہے کہ یونیورسٹیز جو ہیں وہ 100% انڈسٹری کے مزاج کے مطابق ہیومن ریسورس پروڈیوس نہیں کرتی، اور یہی مسئلہ پاکستان کا بھی ہے. تو یہ تو ایز اے ہول میں سمجھتا ہوں انٹرنیشنلی یہ ایڈریس ہونے والا مسئلہ ہے ایکیڈیمیا کے پرسپیکٹو سے. پاکستان میں یونیورسٹیز جو ہیں، منہاج یونیورسٹی جیسا کہ ہمارے سامنے ہے، اس کو جو ہماری ریگولیٹری باڈیز ہیں وہ اس طرح کنٹرولڈ انوائرمنٹ میں یونیورسٹیز کو چلاتے ہیں کہ ہم چاہ کے بھی بہت ساری کریٹیو انیشیٹو جو اس طرح کے گیپس کو ایڈریس کر سکیں وہ نہیں لے پاتے، کیونکہ ٹو مچ ریگولیٹڈ یہ انسٹیٹیوشنز، ان لائک یونیورسٹیز ان ادر کنٹریز. جیسے وہاں پر وہ انسٹیٹیوشن کو ایک انڈیپینڈنس دیتے ہیں، وہ مارکیٹ اور انڈسٹری کے مزاج کے مطابق نئے نئے پروگرامز کو انٹروڈیوس کر پاتے ہیں اور انڈسٹری کی ضرورت کو پورا کرتے ہیں، تاکہ جیسے ہی بچہ گریجویٹ ہو رائٹ اوے انڈسٹری اس کو اکوموڈیٹ کر لے. یہاں پر انفارچونیٹلی پاکستان میں کوئی بھی آؤٹ آف دا باکس آپ پروگرام لے آئیں گے تو اس کو آپ اپروو کروانے کے لیے آپ کے جو ریگولیٹرز ہیں ان سے ہی 1.5-2 سال لگ جاتے ہیں، اور وہ پھر آبسلیٹ ہو جاتا ہے وہ پروگرام مارکیٹ سے. تو ایک تو یہ ایڈریس ہونے والا مسئلہ ہے کہ بہت زیادہ کھلے ہاتھ نہیں ہے، ود فری ہینڈ انسٹیٹیوشنز کام نہیں کر سکتے. اب یہاں پر کیا کیا جا سکتا ہے پاکستان میں؟ 2 ایریاز پر توجہ. جتنا بھی انسٹیٹیوشنز کی بساط میں ہے کہ انڈسٹری کے ساتھ کولیبوریٹ کر کے، ایک تو میں چاہوں گا کہ انڈسٹریز ان یونیورسٹیز کے ساتھ ان کلوز کوآرڈینیشن کام کریں، اور جو ان کی پریکٹیکل نیڈز ہیں کریکولم ڈیولپمنٹ سٹیج پہ انوالو ہوں، اور اس وقت وہ انکارپوریٹ کروائیں تاکہ ان کو بعد ازاں ٹریننگ کی بچوں کو ضرورت نہ پڑے، وہ پہلے سے ہی ٹرین ہوں اور یونیورسٹی سے فارغ ہوتے ہوئے ہی ان کو جابز مل چکی ہوں. دوسرا کام جو کرنے کی ضرورت ہے کہ بچوں کے اندر اس طرح کی صلاحیتوں کو اور اپرچونٹی پاکستان میں پیدا کی جائے کہ وہ ان کو جاب ڈپینڈنسی ختم ہو جائے اور وہ خود کاروبار اپنے شروع کریں، پاکستان کے اندر بھی اور باہر. اس کے لیے ایک انٹرسٹنگ ماڈل تھا جو میں نے کچھ سال قبل پریزنٹ کیا، اور وہ بے روزگاری کو بھی ایڈریس کرتا ہے، کیونکہ آپ کے علم میں ہے کہ اس وقت پاکستان میں کم و بیش 85 لاکھ بے روزگار ہیں، ان امپلائڈ ینگسٹرز ہیں جن کو روزگار کی ضرورت ہے. اور اسی طرح اس وقت تو جو خط غربت سے نیچے عوام چلی گئی ہے ان کا عدد 9 کروڑ سے زائد ہے اس وقت ریسنٹ فیگرز کے مطابق. تو یہ سارے آپ جابز کے ذریعے اتنی کیپیسٹی، جیسے میں نے عرض کیا کہ سسٹم میں کیپیسٹی نہیں ہے، تو یہ کمپلیٹلی ایڈریس ہوں گے جب سیلف امپلائمنٹ ہوگی. کچھ نہ کچھ وہ خود کریں گے، چاہے تھرو ای کامرس ہو
آپ کا شاندار انیشیٹو ہے، ایفرٹ آپ فرما رہے ہیں اس حوالے سے. دیگر بھی ادارے اسی طرح ان ذمہ داریوں کو سمجھتے ہوئے ایجوکیٹ کریں. اس کے لیے میں ایک ماڈل عرض کرتا ہوں، میں نے کچھ سال قبل دیا تھا زکوٰۃ اینڈ مائکرو فائنینس کے نام سے. اب یہ بڑا انٹرسٹنگ بلینڈ ہے. اس میں جو کچھ مذہبی طبقات ہیں وہ اس پہ کویسچن بھی کر سکتے ہیں. ہر ایک سوال کو ایڈریس کیا ہے اس بلینڈ کو لیجیٹیمیٹ کرنے کے لیے، اور اسلامکلی یہ ماڈل جسٹیفائڈ ہے. کوئی بھی اس کو پڑھنا چاہے تو اس پر کتاب میری الگ چھپی ہوئی ہے. ابھی خلاصتاً میں صرف اس کا کانسیپٹ عرض کر دیتا ہوں. پاکستان کے اندر اس وقت جیسے 2020 میں نے کیونکہ یہ کام کیا تھا تو اس وقت کے فیگرز پہ کام کیا تھا، تقریباً 314 بلین US ڈالرز GDP تھا. تو روپیز کے اندر 50,000 سے زائد بلین روپیز بن جاتے ہیں، اور موجودہ فیگرز جو ہیں وہ 71,000 سے زائد اس وقت بلین روپیز کا GDP ہے پاکستان کا. تو 2020 میں جو فیگرز نکالے تھے اس کے مطابق جو گورنمنٹ زکوٰۃ کلیکٹ کرتی ہے پاکستان کی عوام سے اور اکاؤنٹس سے، تو اس کا فیگر اس وقت تقریباً 7.5 ارب روپے سالانہ تھا، اور اگر تھوڑی سی اس کی پرفارمنس یا ایفیشنسی کو امپروو کیا جائے تو تقریباً 10 ارب روپے بن جاتا ہے. اب اس کے جو مصارف ہیں وہ ہم کسی نابینا افراد میں تقسیم کرتے ہیں، بہت سارا کرپشن کی نظر ہو جاتا ہے، اور اس نوعیت کے کچھ مصارف تھے جو جنرلی گورنمنٹ نے لسٹ کیے ہوتے ہیں. میں نے پروپوز کیا کہ اس 10 ارب روپے جو سالانہ جمع ہو رہا ہے، اگر اس کو پبلک اینڈ پرائیویٹ پارٹنرشپ کے ساتھ، جو اسمیڈا ہے جیسے یا اور کچھ ایسی اینٹیٹیز ہیں، NGOز ہیں پاکستان میں، ان ساروں کو مل کر اگر اس 10 ارب روپے کا ایک اینٹیٹی کریٹ کی جائے، ایک پول زکوٰۃ پول ہو، اور اس سارے فنڈ کو اس زکوٰۃ پول کے ملک میں دے دیا جائے، یعنی مالک بنا دیا جائے، جس سے جو اس کی ریلیجس اوبلیگیشن ہے وہ پوری ہو جائے گی کہ یہ زکوٰۃ فنڈ جو ہے یہ کسی اور مصرف میں نہیں جائے گا، اس کے مصارف ایگزیکٹلی وہی رہیں گے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈسکرائب فرمائے ہیں. تو وہ چلا جائے گا انہی مصارف میں، لیکن اس فنڈ میں رہے گا، اور اس کی ری فائنینسنگ کی جائے، اور اس 10 ارب کو سالانہ بنیادوں پر 2.5 لاکھ روپے کے اسمالر یونٹس کی شکل میں اس کو ڈسٹریبیوٹ کیا جائے تو 40,000 افراد میں وہ تقسیم ہوتا ہے. اور اس کو پراپر جو ہے ٹریکیبل آن لائن اپلیکیشنز کے جو سلوشنز ہیں اس کے ذریعے اس کو اپلیکیشن پروسیس بھی، اس کی ڈسٹریبیوشن بھی، اور آفٹر ڈسٹریبیوشن اس کا انالیسز، آڈٹ، یہ نظام تو اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، لازم ہوں گے، میں صرف ابھی خلاصہ بیان کر رہا ہوں. تو اس کو ری فائنینس کیا جائے، اور 2.5 لاکھ سے اب جیسے ای کامرس ہے، بچے لیپ ٹاپس لے سکتے ہیں، کچھ اور اکوپمنٹس لے سکتے ہیں، چھوٹا موٹا بزنس، سٹالز ہیں، رکشاز ہیں، آٹو وہیکلز ہیں، فوڈ ڈلیوری، چھوٹے بزنسز ہیں، بہت کچھ کیا جا سکتا ہے جو مائکرو فائنینسنگ. تو 40,000 بے روزگار غریب لوگوں کو آپ ایک سال میں برسر روزگار کرتے ہیں، اور پھر وہ 5 سال کے قرض حسنہ انٹرسٹ فری لون ہوگا، وہ جو ان کے اوپر ذمہ داری ہوگی کہ انہوں نے واپس کرنا ہے. تو اس کی فیگرز میں نے اس وقت ورک آؤٹ کی تھی، تقریباً 4,166 روپے وہ منتھلی قسط بنتی ہے اس اماؤنٹ کی. دیٹس اٹ. وہ اس سے زیادہ کمائے گا اور اگلے 5 سال اتنی اماؤنٹ وہ سرکار کو واپس کرتا ہے، اور بائی دا اینڈ آف دا ایئر اس کے پاس 2 ارب اضافی جو پیمنٹس جو ہیں آ رہی ہیں منتھلی وہ بن جائے گا، اور دوبارہ سے اگلے سال 10 ارب یا اس سے زائد پھر زکوٰۃ کی مد میں گورنمنٹ کلیکٹ کر لیتی ہے. اور اگلے سال اس نے پچھلے سال 40,000 لوگوں کی فائنینسنگ کی تھی تو اگلے سال اس سے زائد کرے گا. بائی دا اینڈ آف 5 ایئرز تو تقریباً 3 لاکھ لوگوں کو آپ جابز مہیا کر دیتے ہیں اور ان کو امپلائمنٹ دے دیتے ہیں، اور الٹیمیٹلی وہ جو زکوٰۃ مانگنے والوں کی لسٹ اور فہرست سے وہ نکل جاتے ہیں. تو یہ تھا اس فائنینشیل اماؤنٹ کے اوپر ماڈل جو کہ آلریڈی کلیکٹ ہوتی ہے. اس سے ایک اور بھی کیا کہ پورے ملک میں NGOز جتنی ہیں وہ آل ٹوگیدر رمضان المبارک کے مہینے میں کتنی زکوٰۃ سرکولیٹ ہوتی ہے، تو وہ کچھ مختلف اعداد و شمار کے مطابق اس کی اماؤنٹ تقریباً 1,000 ارب روپے ہے جو پاکستان سے جنریٹ ہو کر پاکستان میں ڈسٹریبیوٹ ہوتی ہے، لیکن چینلائزڈ نہیں ہے. اپنی مرضی سے کوئی
رمضان المبارک میں کھانے کھلا رہا ہے، کوئی دسترخوان کرتا ہے، اپنی مرضی سے ایکٹیویٹی کرتا ہے، وہ چینلائزڈ نہیں ہے، سسٹمیٹکلی نہیں کرتے اور کسی ایک نوبل گریٹر کاز پر یوز نہیں ہو رہی. اس کی ایک وجہ اعتماد بھی نہیں ہے گورنمنٹ پر، تو لوگ پریفر کرتے ہیں خود. تو اگر اس قسم کی اینٹیٹیز انڈیپینڈنٹ بنائی جائیں جن پر اعتماد بھی ہو لوگوں کا، جیسے میں نے فنڈ کے لیے کہا، تو وہ 1000 ارب جب آپ ری فائنینس کریں گے اسی ماڈل کے ساتھ جس میں صرف 4166 روپے کی قسط آپ دیتے ہیں اور وہی 2.5 لاکھ کے اسمالر یونٹس آپ تقسیم کرتے ہیں، 5 سال کا قرض حسنہ دیتے ہیں، تو اس کیس کے اندر آپ 5 سال کے اندر 30 ملین ملازمتیں یعنی جابز پیدا کر دیتے ہیں. معاشرے میں 3 کروڑ افراد، اب 9 کروڑ خط غربت سے نیچے ہیں، 85 لاکھ ان امپلائڈ ہیں، تو اب آپ 3 کروڑ لوگوں کو فائنینشلی سپورٹ کریں گے یا جابز کے ساتھ کم از کم ایک کام اور وہ کر سکتے ہیں. اس سے جو نتیجہ تھا اب 2023 میں 16 لاکھ سے زائد لوگ پاکستان چھوڑ گئے، اس سے پہلے 8 لاکھ اور پھر 2.5 لاکھ، تو یہ بھی پرسنٹیجز ریڈیوس ہوں گی، برین ڈرین کم ہوگا اور نیچرلی لوگوں کے پاس خرچ کرنے کے لیے وسائل ہوں گی، تو پورے جو اکنامک ہیلتھ ہے کنٹری کی وہ امپروو کرتی